نے اپنے میلاد کا ذکر کیا ہے۔ ایک ذکر جب امام الانبیاء خود فرما دیں تو پھر اس پر اور دلیل کیا چاہیے؟ اس پر اور دلیل کیا چاہیے؟ پھر یہ سوال کریں گے دین کہاں سے آیا؟ مکہ اور مدینہ سے آیا۔ پھر کہیں گے دیکھو نا، بھولی قوم کو کہیں گے دیکھو نا، دین مکہ اور مدینہ سے آیا تو مکہ کے اندر بھی میلاد نہیں منایا جاتا، مدینہ کے اندر بھی میلاد نہیں منایا جاتا، تو آپ کیوں مناتے ہیں؟ جو بھوڑا بندہ ہوگا، کم پڑھا لکھا سادہ، اور ان کی چلاکی اور مکاری یہ ہے، ان پاکستانی مولویوں کی چلاکی اور مکاری یہ ہے کہ یہ ساری باتیں عوام میں سے اس بندے کے ساتھ کریں گے، اس نوجوان کے ساتھ کریں گے جو سیدھا سادہ شریف النفس ہوگا، میلاد کے انتظام کرتا پھر رہا ہوگا، اس کے ساتھ یہ بات کریں گے۔ آج تک ان ملاؤں کو یہ جسارت نہیں ہوئی کہ یہ بات اہل سنت کے علماء کے ساتھ کریں۔ علماء کے ساتھ تو انہوں نے کیا بات کرنی ہے؟ یہ میرے جیسے کم علم جو اپنے آپ کو طالب علم بھی نہیں کہلواتا، طالب علموں کا خادم کہلاتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہ بات نہیں کرتے۔ پتہ ہے اگر ہم نے سوال کیا تو ناک کی کھانی پڑے گی، منہ کی کھانی پڑے گی، ناک پر پڑے گی۔ آپ یاد کر لو اور اپنی اولادوں کو یاد کروا کے جانا قبر میں کہ ذکر میلاد خدا نے بھی کیا ہے، خود مصطفیٰ نے بھی کیا ہے، اور محفل بنا کر نبی کے اصحاب نے میرے آقا کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ پھر کہہ دیں گے تو پھر تمہیں زیادہ پتہ ہے یا مکہ مدینے والوں کو زیادہ پتہ ہے؟ وہ تو نہیں کرتے، تمہیں کس نے کہا کہ وہ نہیں کرتے؟ تمہیں کس نے کہا کہ نہیں کرتے؟ وہ تو 100 سال ہو گیا ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے، 100 سال ہو گیا ہے نہیں کرتے۔ اس سے پہلے تو ہر دور کے اندر مدینہ کے اندر بھی سرکاری طور پر میلاد ہوتا تھا اور مکہ کے اندر بھی سرکاری طور پر میلاد ہوتا تھا۔ ہر کوچے اور ہر گلی میں ہوتا تھا۔ اور یہ کہنا کہ مکہ اور مدینہ والے آج نہیں کرتے، ہاں سرکاری طور پر جشن نہیں مناتے، آج بھی مکہ اور مدینہ کے اندر ایسے عقیدت مندوں کے گھر ہیں جن کے اندر آج بھی وہ حضور کی ولادت کا، حضور کے میلاد کا ذکر کرتے ہیں، دوست و احباب کو بلاتے ہیں۔ اور کل مجھے کسی نے
ایک ویڈیو بھیجی ہے، بیت اللہ شریف کے سامنے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، جس طرح یہ ہمارے بچے مسجد کو سجا رہے ہیں، اسی طرح وہ بڑی بڑی سیڑھیاں لے کر وہ بیت اللہ شریف کے سامنے بلڈنگ ہے کوئی، اس پر وہ جن جھنڈیوں پر میلاد مصطفیٰ لکھا ہوا ہے، ولادت مصطفیٰ کی وہ جھنڈیاں لگا رہے ہیں۔ مجھے کسی دوست نے ویڈیو بھیجی، میرے پاس موجود ہے، جمعے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں، سامنے بیت اللہ شریف، مسجد حرم کے مینار بھی نظر آ رہی ہیں، وہ بلڈنگ بھی نظر آ رہی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پورے عرب کے اندر حضور کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، اور بعض ممالک ایسے ہیں کہ تمہارے یہ میلاد کے جلوس ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلا پارا، اللہ کا پہلا نبی آدم علیہ السلام، ابھی آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا ہے، بنایا نہیں جا رہا، آدم علیہ السلام کو بنانے کا پروگرام ہے، خلافت دینے کا پروگرام ہے۔ فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، وہ کہنے لگے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ رب نے آگے جواب دیا قال انی اعلم ما لا تعلم۔ تو اس کو بنائے گا، تو اس کو بنانا چاہتا ہے جو زمین پر فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا، دنگا فساد کرے گا، اس کو بنانا چاہتا ہے۔ رب نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کا ایک دوسرا معنی خلاصہ ہے، فرمایا ملائکہ ہاں انسان یہ کام تو کرے گا، مگر تمہاری نظر زمین پر فساد پھیلانے والوں پر ہے، رب کی نظر محمد کا میلاد منانے والوں پر۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ رب کی نظر محبوب کا میلاد منانے والا۔ آدم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن کے اندر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہاں تک کہ قرآن پڑھ کے دیکھیں، جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، قوم نے عیسیٰ کی ماں سے گفتگو کی، عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے کے اندر انگلی ہلا کر اپنی نبوت کا اعلان بھی کر رہے ہیں اور اپنے میلاد کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے قرآن تو وہ بھی پڑھتے ہیں، انہیں یہ نظر نہیں آتا، نہیں آتا
کیونکہ قرآن نے کہا ہے میں وہ کتاب ہوں، بہت سارے لوگ مجھے پڑھ کے ہدایت پائیں گے، اور بہت سارے لوگ مجھے ہی پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے۔ ہدایت کون پائے گا؟ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، قرآن پڑھتے ہوئے جس کی آنکھوں پر قادریت کا چشمہ ہوگا، جس کی آنکھوں پر نقش بندیت کا چشمہ ہوگا، جس کی آنکھوں پر چشتیت کا چشمہ ہوگا، وہ قرآن پڑھتا جائے گا، ہدایت پاتا جائے گا۔ انہیں اسی قرآن سے تھوڑی آواز کھول دیں ذرا، تو یہ آواز کھولنا نہیں، کنجوسی نہ کریا کرو۔ دیکھو انہیں تھوڑے تو یہ بھی سبحان اللہ کہنے کنجوسی نہیں کر دے۔ خیر ہے جی میرے بولن نالے سڑ سڑ گیا ٹھیک ہو جائے گا جی، اگے بھی یہ نہیں کرا کے دیتا ہے جی کہ 90 موڑ والے نے ٹھیک کرا کے دینا۔ پیار سے کہیے ذرا سبحان اللہ جی، ٹھیک کروا لیں گے نا۔ قاری صاحب کو اجازت دے، جب میں سپیڈ سے بولتا ہوں یا سپیکر جواب دے دیتا ہے یا چلانے والا جواب دے دیتا ہے۔ آنکھوں پر صدیقی چشمہ لگایا ہو، فاروقی صدیقی چشمہ لینا ہو تو نقش بندیوں سے لے لو، فاروقی چشمہ لینا ہو تو فریدیوں سے لے لو، بابا فرید سے لے لو، ان کے پاس تو چشتی چشمہ بھی ہے اور فاروقی چشمہ بھی ہے۔ چشتی چشمہ لینا ہو تو معین الدین اجمیری چشتی سے فیض لے لو، پھر تم قرآن پڑھو گے، اللہ کی عزت کی قسم قرآن کی ہر آیت سے تمہیں عظمت مصطفیٰ بھی نظر آئے گی، شان آل مصطفیٰ بھی نظر آئے گی۔ آج ہماری قوم ہے نا، نوجوان ہے، سارا دن کبھی کوئی کان کٹا مولوی سنیں گے، کبھی کوئی بھئی یہ اتنے بڑے عالم ہوتے تو کسی مدرسے کے اندر یہ شیخ الحدیث بن کے بیٹھے ہوتے، انہوں نے اپنے ٹی وی چینل بنانے تھے اور فیس بک پہ ٹی وی چینل ہیں۔ اگر انٹرنیٹ پہ سننا ہی ہے تو پھر نور ٹی وی سن لیا کرو تم، اگر سننا ہی ہے تم نے تو پھر سنو، اگر تم نے تصوف سننا ہے، سلوک سننا ہے، صوفیاء کا رنگ سننا ہے، عشق مصطفیٰ کا آہنگ سننا ہے، اور کس طرح انگ انگ کے اندر عشق مصطفیٰ خون کے قطرے قطرے کے اندر عشق مصطفیٰ کے ڈیرے ڈالنے ہیں، تو پھر سننا ہے تو شیخ العالم قبلہ پیر علاؤ الدین صدیقی کو سن لیا کرو۔ ارے ایک ایک جملے کے اندر عشق مصطفیٰ بھی ملے گی، غیرت اصحاب رسول بھی ملے گی۔ اگر تم لوگوں نے انٹرنیٹ سے ہی سننا ہے تو کسی مستند عالم کو سنو، کسی مستند عالم کو سنو، اس پیر کو سنو جس نے پوری درسیات صرف پڑھی نہ ہو، بہتوں نے تو سنی نہیں ہے، بہتوں نے تو سنی نہیں ہے، کئی سن کے عالم، کئی پڑھ کے عالم، جنہوں نے صرف سنی نہ ہو، جنہوں نے صرف پڑھی نہ ہو، بلکہ ان کو سننا ہے جنہوں نے شریعت مصطفیٰ امت محمد مصطفیٰ کو پڑھائی بھی ہو۔ تمہیں سنیوں کہ وہ پیر نظر آتے ہیں
جو جہالت کے لبادے میں ہیں، اور تمہیں وہ نصیر ملت میرے علی کے آستانے کے بے تاج بادشاہ جو علم و حکمت اور علم و معرفت کا منبع و خزینہ تھے وہ نظر نہیں آتے؟ سننا ہے تو پھر ان کو سنو. میں نے کیا کہا؟ سننا ہے تو پھر جو مستند عالم ہے، جو مستند پیر ہیں، جو مستند، تمہیں باقی پیر نظر آتے ہیں جی، ٹلہ والی سرکار نظر آتی ہے تمہیں جی، تلہ والی سنواس سرکار اور جنڈ والی سرکار، شری والی سرکار نظر آتی ہے، تمہیں سیال والی سرکار نظر نہیں آتی جی. مستند لوگوں کو سنو. شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو سنو، جو آپ کے مستند عالم ہیں ان کو سنو. غیر سامنے بھی آئے، یہ انگلی کس لیے ہے؟ ہٹا دو. جس کے چہرے سے نور مصطفیٰ کا فیض نظر آئے، زبان سے عظمت مصطفیٰ کے ترانے نظر آئیں، بس وہی سنو، کسی اور کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ کوئی خوش آمد نہیں. اگر یہ جتنے بوڑھے لوگ ہوں نا، بوڑھے بابے، مرنے کا تو کسی کا ہی زمانہ نہیں ہے نا، ہیں اپنے پوتوں سے بیٹوں سے وہ جناب علی ڈاؤن لوڈ کروا لو مثنوی شریف جو قبلہ صدیقی صاحب نے سنائی ہے، ایک ایک لفظ کر کے تنہائی میں کبھی سن لو، پوری زندگی کے گناہ دھل جائیں گے، تمہیں بھی فیض عطا ہو جائے گا، بیٹھے بٹھائے فیض عطا ہو جائے گا. میرے آقا مسجد نبوی میں داخل ہوئے، میرے آقا مسجد نبوی میں داخل ہوئے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا. کیا بیٹھا تھا؟ صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا. نماز پڑھ رہے تھے؟ نہیں. وضو کے مسائل سیکھ رہے تھے؟ نہیں. نماز کے مسائل سیکھ رہے تھے؟ نہیں. کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ سنیں. صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں، جلسنا، ہم بیٹھے تھے. کیا؟ ہم بولیا کرو اللہ والے ہو، کدی کدی تسی گانی والی سرکار بن جاندے ہو جی، بولیا کرو. کہتے جلسنا، ہم بیٹھے تھے، نذکر اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے تھے ہم. صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے اللہ کا. اب یہ جو کہتا ہے صحابہ نے میلاد کیا تم کرتے ہو، صحابہ نے کیا تم کرتے ہو، تم جھنڈیاں لگاتے ہو صحابہ نے لگائیں، تم جھنڈے لگاتے ہو صحابہ نے لگائے. اس سے پوچھ مولوی صاحب، مدینے کے اندر تیرے ابے کی کپڑے کی فیکٹری لگی ہوئی تھی اس زمانے میں ہیں؟ مدینے کے اندر کاغذ کی کوئی مارکیٹ تھی جو جھنڈیاں لگاتے؟ بولتے نہیں ہیں. کوئی بولیا چلے ہی کرو تسی. سمم بکمم ینفر، قوم ہے نا اہل سنت کی قوم ہے، عشق ہے پر عشق بولنے نہیں دیتا، اپنی مستی میں مست رہتی ہے قوم. اور وہاں تو صحابہ کرام کے پاس اتنے سارے کپڑے ہوتے، میرے آقا کا ایک غلام ہے
فجر کی نماز پڑھتا ہے، میرے آقا سلام پھیرتی ہیں، یہ غلام بھاگ کے گھر چلا جاتا ہے، دعا بھی نہیں مانگتا۔ صحابہ نے شکایت کر دی، آقا فلاں غلام مسجد میں رکتا نہیں، یوں ہی آپ سلام پھیرتی ہیں گھر دوڑ جاتا ہے۔ ایک دن میرے آقا نے فرمایا روک لینا، میرا پیغام دینا۔ صحابہ نے فرمایا او میرے آقا کے غلام، میرے آقا کا حکم ہے نماز کے بعد دوڑ نہیں جانا، بات سن کے جانی ہے۔ صحابی رک گیا، میرے آقا نے پوچھ لیا، صحابی کی جان نکل گئی، عرض کی پردے رکھنے والے نبی، بات تو پردے کی تھی مگر آپ نے پوچھ لی، میں عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا فرمایا پتہ مجھے بھی ہے، پتہ میرے رب کو بھی ہے، تو جاتا کیوں ہے؟ بس پتہ انہیں نہیں ہے، بتا دے۔ عرض کرتا ہے آقا گھر کے اندر بڑی چادر ایک ہے، وہ چادر پہن کے پہلے میں نماز پڑھنے آتا ہوں، میری بیوی انتظار کرتی ہے، پھر میں اسے دے دیتا ہوں، وہ سر پہ لے کے نماز پڑھتی ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہیں جس کو سمجھ آئی ہے۔ چادر ایک ہے، اس پاگل کے بچے کو بابے حاجی شیر باندھ آؤ، وہاں پاگل ٹھیک ہو جاتے ہیں، آج کل بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہاں کہتا ہے جی جھنڈے نہیں لگائے، جھنڈیاں نہیں لگائیں، وہاں تو قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا، چمڑے پہ لکھ لیتے تھے، قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا، درختوں کے پتوں سے پر لکھ لیتے تھے، قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا، درختوں کے تنوں سے چھلکے اتار کر ان پر قرآن لکھ لیتے تھے۔ جھنڈوں اور جھنڈیوں کے لیے کپڑا کہاں سے لاتے، کاغذ کہاں سے لاتے؟ ہاں جب میرے آقا مدینے کے اندر آئے تو جس کے پاس سر پر رکھنے والا بھی کپڑا تھا اس نے بھی تلوار کے اوپر کپڑا لٹکایا، مدینے کے بازاروں میں بھاگا اور کہا وہ مدینے والوں دیکھو میرا محمد رحمت بن کے مدینے کے اندر آ گیا ہے۔ سمجھ آئی؟ کبھی اپنے عقیدے کو سمجھ کر آگے بیان بھی کیا کرو، یہ نہیں کہ جمعے پر مولوی صاحب ہی آ کے بیان کرے، جو ایک جمعے پر بیان ہو جائے اگلے جمعے تک تم بھی تو 10-12 بندوں کو اپنا عقیدہ بتاؤ، آخر قبر میں جانا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھ لیا میری عظمت کوئی بتا کے ہی آیا ہے یا صرف سن کے ہی آیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا۔ میرے آقا آئے مسجد نبوی میں، صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، جلسنا ہم بیٹھے ہوئے تھے، کر کیا رہے تھے؟ نذکر اللہ، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے، وَنَحْمَدُهُ، اور اس کی تعریف کر رہے تھے، اس کا شکر ادا کر رہے تھے۔ کس چیز پر اس کی تعریف کر رہے تھے؟ کس چیز پر رب کا شکر ادا کر رہے تھے؟ صحابہ کہتے صحابہ نے تو میلاد کا ذکر ہی نہیں کیا،
پتہ نہیں تمہیں کیسے پتہ چل گیا نہیں ذکر کیا؟ ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اس کی حمد، اس کی تعریف اور اس کا شکر ادا کر رہے تھے۔ کس چیز پر شکر ادا کر رہے تھے؟ کس وجہ سے اللہ کی تعریف کر رہے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں ما ہدانا للاسلام، جو اللہ نے ہمیں اسلام پر ہدایت دی، ومنا علینا بکا، آقا ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے اسلام ہمیں عطا کر کے ہمیں ہدایت دی، ومنا علینا بکا، اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا۔ ہم کیا ذکر کر رہے ہیں؟ ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق دی اور آپ کو بھیج کر، سبحان اللہ تو کہیں نا۔ کئی بندے سوچ دے رہیں دے بھی پرسوں کہہ لواں گے ایتوار والے دن، چھٹی والے دن۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، محبوب جو آپ کو بھیج کر ہم پر اللہ نے احسان کیا، اس احسان کی وجہ سے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو محمد ہمارے لیے رحمت بن کر آئے۔ اب کو ایمانداری سے صحابہ میلاد کا ذکر کرتے تھے یا نہیں کرتے؟ بس ساؤنڈ نہیں لگاتے تھے۔ اس وقت پبلک ساؤنڈ تھا ہی نہیں، ساؤنڈ نہیں لگاتے تھے۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ جمع ہوتے تھے باقاعدہ۔ کیا ہوتے تھے؟ بولو بولو، کیا ہوتے تھے؟ جمع ہوتے تھے باقاعدہ، اور جمع ہو کر ولادت مصطفیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ کہتے ہیں جی تم تو کھانے پکاتے ہو، تم تو دیگیں پکاتے ہو جی، ادھر میلاد کمیٹی والے 50-60 دیگیں پکا دیتے ہیں جی، ہیں جی، یہ کسی بیوہ کے کام آ جاتی ہیں، کسی یتیم مسکین کے۔ سارا سال ان مولویوں کو نہ یتیم نظر آتے ہیں، نہ مسکین نظر آتے ہیں، نہ بیوائیں نظر آتی ہیں، نہ مطلقہ نظر آتی ہے، ہیں جی، بس اپنا ہی پیٹ نظر آتا ہے، اپنا ہی مدرسہ نظر آتا ہے۔ یوں ہی ربیع الاول آتا ہے، سارے مسکین بھی انہیں نظر آ جاتے ہیں، سارے یتیم بھی انہیں نظر آ جاتے ہیں، کیونکہ خود عقیدے کے لحاظ سے یتیم ہے، مسکین ہے۔ اونچا تو بولو، ڈرتے ہو؟ بات میں کر رہا ہوں، جب میں بات کر رہا ہوں گا پھڑیما گا مریما گا، میں ہی مریما گا، پر میں پھڑیما مریما تا میرے مقتدی بغیرت ہونتا جی۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ہیں جی، ہیں جی، یا وہ پکڑا جائے، وہ مارا جائے جس کا سائیں نہ ہو، جس کا سائیں نہ ہو، یا وہ پکڑا مارا جائے جس کی زبان پر اپنے سائیوں کے سوا کسی اور کا ذکر ہو۔ سائیں جانے تے سائیاں دے کام جانے، اسی تے حق دا پیغام دینا ہی دینا ہے نا، ہیں جی۔ وہ الگ بات ہے، کوئی ڈردیاں دیندہ نہیں، کوئی سن کے ڈر جاندہ ہے بھی اگے کی بنے گا جی، کچھ بھی نہیں بنے گا جی، کچھ بھی۔ چند دنوں دی زندگی ہے، قبر دے اندر نہ نماز نہ روزہ کسے شے بھی کام نہیں آنا، سچے عقیدے نے کام آنا۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ ضروری ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس نمازیں روزے حج زکوٰتیں ہوں گی، مگر عقیدہ جب قبر میں یار آئے گا نا، فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، بتا اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ جو عاشق ہوگا نا، کھڑا ہوگا، گر جائے گا یار کے قدموں پہ، کہے گا فرشتوں کو ہٹ جاؤ پیچھے، میں تو مرا ہی انہی کے لیے ہوں۔
پھر ایمانداری نال کہو کہ جیڑا یار دے قدموں تے ڈگے گا پھر یار ڈگیا رہن دین گے. میرے آقا سوموار کی رات تھی، مدینے کی گلی سے گزرے، حضرت عامر کے گھر کے سامنے رک گئے. حضرت عامر کے گھر کے سامنے رک گئے. اندر سے آواز آ رہی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے پوچھا، اندھیرا تھا رات کا، کون؟ من انت دق الباب، کون ہے؟ دروازہ جواب آیا، انا محمد الرسول اللہ. دروازہ کھولا. عامر کی بیوی تھی، بچے تھے، بس اندر گھر کے اندر بیٹھے، دسترخوان لگا ہوا تھا، جو انہوں نے رات کو کھانا تھا وہ سامنے چنا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا. حضرت عامر بڑے حیران بھی ہوئے، خوش بھی ہوئے کہ آقا تشریف لائے. حضور نے فرمایا، کیا کہہ رہا تھا؟ سن لیا تھا کیا کہہ رہا ہے اندر کیا کہہ رہے ہیں، سن لیا تھا. حضور کو تو پتہ ہوتا ہے نا. عرض کی آقا خوش نہیں، شرما گئے نا، یہ نہیں کہ جھوٹ بولا، شرما گئے. آقا بس خوش نہیں. فرمایا، ہم نے سن تو لیا ہے جو تو کہہ رہا تھا، اب ذرا ہمارے سامنے کہنا. عرض کرتا ہے آقا کہہ دوں. حضور فرماتی ہے کہہ دے. ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. عرض کرتا ہے آقا میں نے اپنے بچوں کو بٹھایا، اپنی بیوی کو سامنے بٹھایا، بس یہی کہہ رہا تھا جو آج سوار کی رات ہے، اسی رات تو میرا محبوب مکے کے اندر تشریف لے کے آیا. اے میلاد دا ذکر نہیں، ایسے ابھی نہیں کرتا پیا، بولو تو صحیح. یہ میلاد کا ذکر سے ابھی نہیں کر رہا ہیں، اور کون کر رہا ہے؟ آقا میں یہ کہہ رہا تھا، 12 ربیع الاول کی رات تھی، سوار تھا. میرے آقا جب آئے، آسمان کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر سیدہ آمنہ کے دروازے کی چوکھٹ کو چومتے تھے. مشرق والے پرندے مغرب والے پرندوں کی گردنوں پہ اپنے سر رکھ کے کہتے تھے، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا. باقی میں تو یہ عرض کر رہا تھا، اپنے بچوں کو بتا رہا تھا کہ کہیں انہیں آپ کی ولادت کی تاریخ بھول نہ جائے، یاد کروا رہا تھا. حضور خاموش نہیں رہے، حوالے کی ذمہ داری ہے. حضور خاموش نہیں رہے. حضور نے فرمایا، واجبت، تیرے تے واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. آقا کی ساڑی شفاعت، ساڑی شفاعت، یہ مطلب کی ساڑی شفاعت مطلب کی. فرمایا، سونے تو ساڑے میلاد دا ذکر کیتا ہے، ہن ساڑے تے واجب ہو گیا ہے اسی تیری شفاعت کریے. تے شفاعت کرن دا مطلب کیے، جدو یار نے کہہ دیتا محشر دے دن، او میرے مولا اے بھی میرا، اے بھی میرا، اے بھی میرا، تے رب کہے گا، سونیا جیڑا تیرا او دا سی حساب کیوں کرنا، انہاں نو کہہ جنت بھی تیری تے نوکر بھی تیرے، چلے جا. پھر اس دن سڑن والے تو ہور ہی سڑن گے نا. کوئی برنال پچھلے نو کہا جے تو انہوں اسالے ثواب وچ کوئی برنال دیاں 2-4 ٹوپاں کروا دیا کریں اسالے ثواب، گوانڈیاں نو تھے برنال پیش کر دیا جے کہ لال ہو لیں گے، ساڑ سوڑ ہوئے گا. تو غلام عرض کرتا ہے، آقا صرف میرے لیے؟
میں کہتا ہوں یہ صحابہ نہ ہوتے، صحابہ کو اگر تم درمیان میں سے نکال دو تمہارے پاس تو ککھ بھی نہیں بچتا۔ غلام عرض کرتا کہ صرف میرے لیے؟ فرمایا نہیں، صرف تیرے لیے واجب نہیں، یہ جو تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی میری شفاعت واجب ہو گئی، یعنی ان کی بھی میں سفارش کروں گا۔ عامر صدقے جاواں، تسی بھی کدی صحابہ تو صدقے جایا کرو جی۔ عرض کی آقا آپ کی رحمت، آپ کی شان کریمی، آپ کا کرم صرف میرے تک اور یہ میرے بچوں تک جو سن رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، قیامت تک جو تیرے جیسا عمل کرے گا اس کے لیے بھی واجب، اور جو تیرے بچوں جیسا عمل کرے گا، جو میلاد پڑھتا رہے گا، جو سنتا رہے گا، محشر کے دن محمد ان کا شفیع بن کے جنت میں داخل کرتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔